اپنے خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا شوق، اپنے خدا کو چھونے کا شوق کہ ایسے بت ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہوں اور ہم ان بتوں کو چھوئیں، ہم ان بتوں کو ہاتھ لگائیں، ہم ان بتوں کو چومیں، یہ شوق ان کے اندر جاگ اٹھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 137۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنا دیا، القوم، اس قوم کو، الذین، جسے، کانوا، تھا، یستضعفون، ذلیل و خوار سمجھا جاتا، مشارقہ، مشرق کا یا شرق کا، الارضی، زمین کے، ومغاربہا، اور اس کے غرب کا، اللاتی، بارکنا، جسے ہم نے برکت رکھ دی تھی، فیہا، جس میں، وتمت، اور پورا ہو گیا، کلمۃ، وعدہ، ربی کا، آپ کے رب کا، الحسنی، اچھا، اعلی، کے متعلق، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بما، بوجہ اس کے کہ، صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا، ودمرنا، اور ہم نے برباد کر دیا، ما، جو، کان یصنع، کیا کرتا تھا، فرعون، فرعون، وقومہ، اور اس کی قوم، وما، اور جو، کانوا یعرشون، بلند مکان وہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، گزشتہ آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعون کی قوم کو دکھائے جانے والے مختلف عذابات اور ان علامات کو اللہ رب العالمین نے بالتفصیل ذکر کیا، ان عذابات کو، ان علامات کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان عذابات کو اپنی واضح اور کھلی نشانیاں قرار دیا۔ 5 مختلف عذابات اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر نازل کیے۔ پہلا عذاب طوفان کا، دوسرا ٹڈی کا، تیسرا جوؤں کا، چوتھا مینڈک کا، اور 5واں عذاب خون کا۔ یہ مختلف 5 عذابات اور اللہ پاک نے اپنی واضح نشانیاں قرار دیا۔ جب انہوں نے ان واضح نشانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس پوری قوم کو بشمول فرعون کے غرق کر دیا گیا۔ اس کا ذکر آپ لوگ جانتے ہیں، اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دریا کے پار کر جانے کا اب آپ کی خدمت میں تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ۔ دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنا دیا، القوم، اس قوم کو، الذین کانوا یستضعفون، جسے ذلیل و خوار سمجھا جاتا تھا۔ اس پہلے جملے پر اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے وارث بنا دیا۔ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے، اور وارث بنا دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے اقتدار کو، اس کی قوت، اس کے دبدبے کو، اس کی سلطنت کو اور اس کی جاہ و حشمت کو ختم کر دیا۔ قوم کا مکمل خاتمہ ہو گیا، اقتدار ختم ہو گیا، تخت چھین لیا گیا، فرعون کو ڈبو دیا گیا اور اس کی پوری قوم کو ڈبو دیا گیا دریا کے اندر۔ اور اب اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قوم ایسی قوم تھی جس کو دبا کے رکھا گیا تھا، اس کے حقوق سلب کیے گئے تھے، اس سے اس قوم کی آزادی چھین لی گئی تھی، اس قوم کو غلام بنا کے رکھا گیا تھا، مگر اب ہم نے کیا کیا، اس قوم کو وارث بنا دیا۔ فرعون اور فرعونیوں کے اقتدار کا، اس کے تخت کا، اس کی سلطنت کا، ان کو ہم نے وارث بنایا، اور وارث بنایا شرق کا بھی اور غرب کا بھی۔ زمین کے شرق اور زمین کے غرب ہم نے ان کو عطا کر دیے۔
अल्लती बारकना फीहा, वो ज़मीन जिसके अंदर हमने बरकतें रखी थी। व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, और पूरा हो गया आपके रब का वादा, अच्छा वादा, खुशहाली का वादा, तरक्की का वादा, इस्तेहकाम का वादा, स्टेबिलिटी का वादा, वो वादा अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातब है और अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम देख लो, आपके रब ने वादा किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को इक़्तिदार मिलेगा, बादशाहत मिलेगी, वरासत मिलेगी, ज़मीनें मिलेगी, जायदादें मिलेगी, फ़िरौन और फ़िरौनियों के महल्लात, बागात, उनके ईवान, उनकी बुलंदों बांग इमारतें वो मिलेंगी। देख लो, आपके रब का वादा पूरा हो गया है। अगर आप हजरात गौर फरमाएँ, पिछली आयत मुबारका के अंदर इसका एक जगह पर ज़िक्र आया कि अल्लाह करीम ने वादा किया था, मुस्तकबिल की एक ख़बर दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो ख़बर अपनी कौम को सुना दी थी और उन्होंने आगे से कहा था, कब आएगा ये वादा, हम तो पिस के रह गए, हमारे बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, हमारी बच्चियों को ज़िंदा छोड़ा जा रहा है। यूँ हमारे ऊपर ए मूसा अलैहिस्सलाम आपके आने से पहले, यानी आपकी विलादत से पहले भी हम तो जुल्म व सितम का शिकार थे और आपके दुनिया में आ जाने के बाद भी हम जुल्म व सितम का शिकार हैं। इस जुल्म व सितम से छुटकारा कब मिलेगा? इस दलदल की ज़िंदगी से हम कब बाहर निकलेंगे? इस इंतहाई मुफलसी की ज़िंदगी से, इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी से, पसमानदगी की ज़िंदगी से कब बाहर निकलेंगे? तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, देख लो, आपके रब का वादा पूरा हो गया। अला बनी इसराइल, बनी इसराइल के मुताल्लिक क्यों ये वादा पूरा हुआ? बिमा सबारू, बवजह इसके कि उन्होंने सब्र किया था। व दम मरना मा काना यसनाउ फिरऔनु व कौमुहु, और हमने बर्बाद कर दिया जो वो किया करता था फिरौन और उसकी कौम। वमा कानू यारिशून, और जो बुलंद मकान वो तामीर किया करते थे। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है कि हमने बाकी पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा, हमने गर्क कर दिया, हमने तबाह कर दिया उनकी जाओ हशमत को, उनकी सल्तनत को, उनके दबदबे को, उनके रोब को, और उसकी पूरी मिलिट्री को, उसकी पूरी आर्मी को, उसकी पूरी फ़ौज को, और जो वो बुलंदो बांग इमारतें तामीर करते थे, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो कुछ बनाया था, जो कुछ फ़िरौन ने बनाया और जो कुछ उसकी कौम ने बनाया, वो कुछ हमने सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल बहरा फ़अतौ अला कौमी याकिफूना अला अस्नामिल लहुम। आयत मुबारका को देखिएगा, ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 138 है। वजावज़ना, और हमने पार उतारा, बिबनी इसराईला, बिबनी इसराईला, बनी इसराइल को, अल बहरा, समंदर से। अरबी ज़ुबान के अंदर बाहर लफ्ज़ जो है ये दोनों के लिए बोला जाता है, दरिया के लिए भी और समंदर के लिए भी। तो इसमें हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप माना दरिया भी कर सकते हैं। हमने पार उतारा बनी इसराइल को दरिया के। बाज़ मुतरजिमीन ने तर्जमा दरिया किया है, बाज़ ने समंदर कर दिया है। बाहर लफ्ज़ जो है इसका इतलाक़ दोनों पर होता है, दरिया पर भी और समंदर पर भी। फ़अतौ अला कौमी याकिफून। अब यहाँ एक वाक़या बयान होने लगा है। वाक़या ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसका गुज़र हुआ था एक ऐसी कौम से जो बुतों की इबादत में मगन बैठे हुए थे। देखिएगा आयत को, फ़अतौ, तो गुज़र हुआ, तो गुज़रे, अला कौम, एक ऐसी कौम पर, याकिफूना, जो आसन मारे बैठे थे। इसका तर्जमा आसन भी कर सकते हैं, चौकड़ी भी कर सकते हैं, बैठे हुए थे वो चौकड़ी मार कर, या आसन मार कर बैठे हुए थे, पालती मार के वो बैठे हुए थे, आलती पालती भी इसको बोलते हैं। आप इसका तर्जमा मगन भी कर सकते हैं, वो मगन बैठे हुए थे, मसरूफ़ बैठे हुए थे, मशगूल बैठे हुए थे, आला में असनामिन, बुतों, यानी बुतों की इबादत में। उन्होंने अपने सामने बुत रखे हुए थे और उन बुतों की इबादत में मगन थे। ऐसी कौम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का गुज़र हुआ। अला अस्नामिल लहुम, लहुम का माना हो जाएगा अपने, अपने बुतों के सामने वो चौकड़ी मारकर, पालती मारकर बैठे हुए थे और वो बुतों की इबादत में मसरूफ़ थे।
قوم موسیٰ کا اس قوم سے گزر ہوا۔ قالو بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل بناؤ، لنا ہمارے لیے، الہن ایک خدا، کما جیسے، لہم ان کے لیے، الہن خدا ہیں، آلہتن خدا ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کے لیے خدا ہیں، جیسے ان کے خدا ہیں، ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دیجئے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انکم یقیناً تم قوم تجہلون، تم ایسے لوگ ہو جو جاہل اور بے سمجھ ہو۔ آیت مبارکہ کے اندر اگر آپ غور فرمائیں، یہ قوم ابھی دریا کے پار آئی ہے، انہوں نے بڑے بڑے عذابات دیکھے ہیں، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، طوفان اور اسی طرح ٹڈی اور اسی طرح جوئیں، مینڈک، خون، یہ انہوں نے 5 مختلف طرح کے عذابات دیکھے۔ اتنے بڑے بڑے عذابات دیکھنے کے باوجود یہ عذابات قبطیوں پر آئے، بنی اسرائیل پر یہ عذاب نہیں آئے، فرعونیوں پر یہ عذاب آئے، قوم فرعون پر یہ عذابات آئے، لیکن ان عذابات کے عالم میں بھی یہ محفوظ رہے ان عذابات سے، لیکن ان نشانیوں کا انہوں نے نظارہ تو کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک میدان کے اندر، آپ نے جب اپنا عصا پھینکا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگر ایمان لے آئے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ بھی انہوں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا بنی اسرائیل نے۔ اور پھر دریا کے اندر غرق ہونے والا واقعہ، وہ بھی قوم موسیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ فرعون غرق ہو رہا ہے، اس کی پوری قوم غرق ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک قوم سے ان کا گزر ہوا ہے جو بتوں کی بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید پر قائم ہیں اور ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے، لیکن ایک مشرک قوم کو دیکھتے ہی ان کے اندر بھی وہ شرک کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا انداز ہے عبادت کرنے کا، ہمیں بھی ایسے ہی عبادت کرنی چاہیے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس عبادت سے باز آتے، اس عبادت سے توبہ کرتے، ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے، ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے، لیکن ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس قوم کی محبت جاگ اٹھی کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے یہ بتوں کی تعظیم بجا لا رہے ہیں، ہمیں بھی ایسے ہی بت بنانے چاہیے، ہمیں بھی ایسے ہی ان بتوں کی عبادت کرنی چاہیے۔ یعنی اپنے خدا کو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اسلام تو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اپنے خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا شوق، اپنے خدا کو چھونے کا شوق کہ ایسے بت ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہوں اور ہم ان بتوں کو چھوئیں، ہم ان بتوں کو ہاتھ لگائیں، ہم ان بتوں کو چومیں، یہ شوق ان کے اندر جاگ اٹھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑے جاہل لوگ ہو تم، بڑے بے سمجھ ہو، بڑے نادان لوگ ہو، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ابھی تک تمہیں دین کی سمجھ نہیں آئی، ابھی تک تمہارے اندر دین مستحکم نہیں ہوا۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ پوری قوم بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام کے اندر یا ایمان کے اندر کچے تھے، کمزور تھے، ان لوگوں نے یہ خواہش پیش کی تھی، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 139۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان نادان اور کمزور لوگوں کو ارشاد فرمایا، ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ تباہ ہو کر رہیں گے، ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ متبر تباہ ہو کر رہیں گے، ما ہم جس میں وہ، فیہ جس کام میں، وباطل اور باطل ہے، ما جو کچھ کانوا یعملون وہ کر رہے ہیں۔ بھائی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل کام ہے، لغو کام ہے، بے بنیاد کام ہے، فضول کام ہے، اور یہ لوگ تو تباہ ہو کر رہیں گے، جس کام کے اندر یہ مبتلا ہیں یہ لوگ تباہ ہو کر رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مجھ پہ ایمان لانے والو، اے مومن، اللہ کے مومن بندو، بات سمجھ لو، یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے خلاف ہم نے لڑنا ہے،
جن کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، جن کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے، ان لوگوں کی ہم نے پیروی نہیں کرنی، ان کی طرح ہم نے جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرنی، ان کی پوجا بھی باطل، ان کے بت بھی باطل، ان کا دین بھی باطل۔ یہ تو تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں، یہ تباہ ہو کے رہیں گے۔ یا تو انہیں ہمارا ہی دین قبول کرنا ہوگا یا ان کے لیے تباہی مقدر ہو جائے گی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، تم بت پرست نہیں ہو، تم بت شکن ہو، تمہارا کام ان بتوں کو توڑنا ہے، تمہارا کام اس طرح کے بت بنا کے ان کی عبادت میں مشغول ہونا نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 139 تک آج کی کلاس ختم ہوئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 140 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔